رات کے اندھیرے میں پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا جو لوگوں کے گناہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہی اندھیرا قید سے نکلنے کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایک 17 سالہ معصوم سی لڑکی یتیم خانے کے سرد اور بے رحم ماحول سے بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے نازک ہاتھوں میں ایک پرانی گٹھڑی تھی جس میں اس کی ماں کی دی ہوئی چیزیں اور کچھ پرانے کپڑے تھے۔ اس کے دل میں خوف کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک امید تھی کہ شاید وہ یہاں سے نکل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکے۔ حالات نے اسے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب یہاں سے نکلنا بے حد ضروری تھا۔ یتیم خانے کی مالکن انم بیگم ایک بے رحم عورت تھی جو لڑکیوں کو صرف ایک چیز سمجھتی تھی۔ اس کے نزدیک یہاں آنے والی ہر لڑکی بیچنے کا سامان تھی۔ فاطمہ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا کہ انم بیگم نے اسے چند پیسوں کے بدلے کسی کو بیچ دیا ہے تو اس نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کی تاریکی میں وہ ننگے پاؤں گلیوں میں دوڑ رہی تھی۔ ہر گزرتی ہوئی گاڑی، ہر سایہ اسے خطرہ لگ رہا تھا، لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ وہ قدم تیز کرتی گئی۔ چند میل دوڑنے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے ایک خالی سڑک کے کنارے رک گئی۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ایک شخص نے باہر جھانکا۔ فاطمہ خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب خیر تو ہے؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ شخص اچھی خاصی عمر کا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کے لہجے کی نرمی محسوس کر کے فاطمہ کو لگا جیسے اللہ نے اس شخص کو اس کا مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے کہیں دور جانا ہے، یہاں سے جتنا دور ہو سکے۔ اس کی آواز خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے گرد نظریں دوڑا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا انم بیگم کے کارندے بہت جلد یہاں پہنچ جائیں گے۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، گھبراؤ نہیں، اس شخص نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کیا مجھے کسی اجنبی پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ فاطمہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ حالات نے اسے ایسی مجبوری میں ڈال دیا تھا کہ وہ لفٹ دینے والے شخص کو اپنا مسیحا سمجھنے لگی اور اگلے ہی لمحے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ روہیل خانزادہ نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اطمینان سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ فاطمہ جس کا نام بھی نہیں جانتی تھی اپنی قسمت پر شکر گزار تھی۔ روہیل کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ روہیل نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ۔ اور کہاں جانا چاہتی ہو فاطمہ؟ مجھے نہیں معلوم، بس کہیں دور جہاں میں محفوظ رہ سکوں۔ اس کی بات سن کر روہیل خاموش ہو گیا۔ اچھا تو پھر میرے ساتھ چلو گی میرے گھر؟ کچھ دیر بعد روہیل نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یتیم خانے سے اپنی عزت بچا کر بھاگی ہوئی لڑکی ایک اجنبی پر اعتبار کرنے کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتی تھی؟ فاطمہ کی زندگی ہمیشہ اتنی تلخ اور تنہا نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ ایک خوشحال اور محبت کرنے والے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والدین نہایت محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے تھے۔ فاطمہ کی دنیا اس کے والد کی شفقت اور ماں کی گود میں سمٹی ہوئی تھی، لیکن قسمت کا لکھا کچھ اور تھا۔ ایک سرد رات جب فاطمہ اپنے والدین کے ساتھ کسی تقریب سے واپس آ رہی تھی، ان کی گاڑی کو ایک خطرناک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں فاطمہ کے والدین موقع پر ہی انتقال کر گئے، لیکن معصوم فاطمہ معجزانہ طور پر بچ گئی۔ حادثے کے بعد رشتہ داروں نے کچھ وقت تک فاطمہ کو سہارا دیا، لیکن جلد ہی ان کے لیے یہ ایک بوجھ بن گیا۔ سب نے اپنے مسائل اور وجوہات پیش کر کے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لیا اور اسے یتیم خانے والوں کے حوالے کر دیا۔ یتیم خانے کی زندگی شروع میں بہت مشکل تھی۔ فاطمہ کو اپنے والدین کی یاد ستاتی، وہ اکثر راتوں کو چپکے رویا کرتی۔ یتیم خانے کی سرد دیواروں اور سخت اصولوں نے اسے خاموش لیکن مضبوط بنا دیا۔ وہاں کا ماحول ایسا تھا جہاں محبت کا کوئی تصور نہ تھا، لیکن فاطمہ نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ یتیم خانے کی تلخ حقیقتوں نے اسے زندگی کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط بنا دیا تھا، لیکن اس کے دل میں محبت اور اپنائیت کی ایک خفیہ خواہش ہمیشہ زندہ رہی۔ یتیم خانے میں زندگی کے تلخ حقائق سہتے ہوئے فاطمہ نے کئی مشکلیں برداشت کی،
لیکن وہ اپنے ارد گرد ہونے والے غیر معمولی واقعات پر نظر رکھتی تھی۔ کئی بار اس نے محسوس کیا کہ کچھ لڑکیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں اور ان کے بارے میں کوئی وضاحت بھی نہیں دی جاتی تھی۔ یہ سب فاطمہ کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے یتیم خانے کے منتظمین کی باتوں کو چھپ کر سن لیا۔ وہ لڑکیوں کو کسی امیر آدمی کے ہاتھ بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ سخت اور بے رحم تھے۔ انم بیگم نے واضح طور پر کہا کہ یہ سب لڑکیاں ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ ہیں، جو زیادہ قیمت دے وہی انہیں لے جائے گا۔ یہ سن کر فاطمہ کا دل دہل گیا۔ وہ جان گئی کہ یہ جگہ صرف ایک یتیم خانہ نہیں بلکہ معصوم لڑکیوں کے استحصال کا ایک اڈا ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر بہت سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا انجام بھی انہیں لڑکیوں جیسا ہو سکتا ہے۔ فاطمہ نے خود کو حوصلہ دیا اور فرار کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یتیم خانے کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں اور وہاں کے منتظمین ہر وقت پہرا دیتے ہیں، لیکن اس کی عقل اور ہمت نے اسے ایک راستہ ڈھونڈنے میں مدد دی۔ اسی راستے سے ہو کر وہ روہیل ملک تک پہنچ گئی تھی۔ روہیل نے فاطمہ کو اپنے شہر کے مضافات میں واقع بنگلے میں لے آیا۔ بنگلہ بے حد شاندار تھا، لیکن فاطمہ کو وہ کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنا وہ چھوٹا سا گھر یاد آ رہا تھا جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ یہاں تم محفوظ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے بھجواتا ہوں۔ روہیل نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے بمشکل نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ یہ آنکھیں اسے کسی کی یاد دلوا رہی تھی۔ فاطمہ نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ روہیل کا ہر شفقت رویہ دیکھ کر اس کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ رشیدہ، دیکھو تو نئی لڑکی آئی ہے۔ صاحب کو بھی ہمدردیاں کرنے کا بہت زیادہ ہی شوق ہے۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں عجیب و غریب تبصرے کر رہی تھی۔ اگلی صبح روہیل نے اسے ناشتے کے لیے بلوایا تو نوکرانیوں کے عجیب رویے نے اسے شرمندہ کر دیا۔ یتیم خانے میں بھانت بھانت کے لوگوں کو دیکھ کر وہ ایسی باتوں کو خوب سمجھنے لگی تھی۔ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے پہلے سے جانتی ہوں۔ رشیدہ، یہ فاطمہ ہے، آج سے یہ یہاں رہیں گی۔ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، اور ہاں فرید، تم ان لوگوں کو شاپنگ کروانے لے جانا۔ رات کو جب میں واپس آؤں فاطمہ مجھے اپ ٹو ڈیٹ نظر آئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد روہیل نے تمام نوکروں کو باری باری ہدایت دی۔ فاطمہ ان سب باتوں سے بے خبر دل جمعی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ بہت عرصے بعد وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی۔ فاطمہ، جو بھی رشیدہ کہے تم نے ویسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ روہیل نے ناشتہ کرنے میں مگن فاطمہ سے کہا تو اس نے اپنی بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روہیل بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت حسین لگ رہی تھی۔ لبوں کے ساتھ اس کی جھیل جیسی کالی آنکھیں بھی مسکرانے لگی تھی۔ وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ بہت خوش تھی۔ اسے روہیل کی کوئی بھی بات ماننے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بس اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی اور یہاں پر اس کی عزت محفوظ تھی۔ رشیدہ نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر نئے کپڑے دلوائے۔ نہلا دھولا کر اس نے پیچ کلر کا برانڈڈ جوڑا پہنا، ساتھ میں سلور رنگ کی جولری۔ جو رشیدہ کہہ رہی تھی وہ کرتی جا رہی تھی۔ رشیدہ نے بیوٹیشن کو گھر ہی بلوا لیا تھا۔ میں میک اپ نہیں کرتی، فاطمہ نے منہ بنا کر کہا تو رشیدہ طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بڑی آئی معصومیت کے ڈرامے تو دیکھو۔ رشیدہ دل ہی دل میں اسے صلواتیں سنا رہی تھی۔ صاحب کے حکم کے مطابق وہ فاطمہ کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ صاحب کو گھر میں عورتیں ایسے ہی اچھی لگتی ہیں۔ رشیدہ نے منہ بنا کر کہا تو وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بس ابھی آتی ہوں، رشیدہ جان چھڑوانے والے انداز میں کہہ کر چلی گئی اور فاطمہ خاموشی سے میک اوور کروانے لگی۔ واو، بیوٹیفل، تم تو میری سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، روہیل نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سمٹ کر رہ گئی۔ سر آپ کب آئے؟ وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ روہیل کی آواز سن کر چونک گئی۔ میں اس وقت آیا تھا جب روہیل کی جان خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری اور پھر حیرت کی جگہ خوف نے لے لی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ نے بمشکل یہ جملہ کہا۔ روہیل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف کے مارے فاطمہ نے آنکھیں بند کر لی۔ پہلی نظر کی محبت کو جانتی ہو فاطمہ؟ بس وہ ہو گئی ہے تم سے کل رات سے۔ میں تمہارے قریب آنے کے لیے بے قرار ہوں۔
روہیل اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن ان دونوں کو سنائی دے رہی تھی۔ فاطمہ اب تک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ روہیل نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے سہم کر آنکھیں کھولی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا۔ فاطمہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی کلائی روہیل کی مضبوط گرفت میں تھی۔ روہیل ملک اپنا ہاتھ جھٹک دینے والوں کا ہاتھ توڑ دیا کرتا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ تکی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن تم ابھی نادان ہو، اسی لیے تمہاری ہر خطا معاف ہے۔ روہیل اس کی طرف جھک کر مخمور لہجے میں بولا تو فاطمہ کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ آپ تو مجھ سے بہت بڑے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ فاطمہ کی بات سن کر روہیل نے قہقہ لگایا۔ میں تم سے بہت بڑا ہوں، تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی، اور بس اب میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گا۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، ورنہ میں تمہیں وہیں چھوڑاؤں گا جہاں سے تم آئی ہو۔ یہ کہہ کر روہیل اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم بھی اپنا حلیہ درست کر لو، اور موڈ بھی، کیونکہ اب میں یہ پیارا سا چہرہ افسردہ دیکھنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر روہیل فریش ہونے چلا گیا، جبکہ فاطمہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی۔ روہیل فریش ہو کر آیا تو اسے اس طرح بیٹھا دیکھ اس کا خون کھولنے لگا۔ نہ جانے اس یتیم خانے میں رہ کر کتنے مردوں کا دل خوش کر چکی ہے، اور اب میرے سامنے پارسا بننے کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ 2 منٹ میں اس کی اکڑ نکال دوں گا۔ روہیل غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، روہیل نے سخت لہجے میں کہا تو وہ رونا بھول کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں تناؤ بڑھ رہا تھا۔ روہیل کی نظریں فاطمہ پر جمی تھیں اور وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فاطمہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر خوف اور غصے کا امتزاج تھا۔ فاطمہ، یہ مگرمچھوں کے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں۔ روہیل نے اس کا بازو تھامتے ہوئے غصے سے کہا۔ فاطمہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، سر، آپ مجھے یہاں میری مدد کرنے کے لیے لائے تھے، اور اب موقع دیکھ کر میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، لیکن میں اس زبردستی کو قبول نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو عزت کے ساتھ مانگو۔ اس کی آخری بات سن کر روہیل دنگ رہ گیا۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ روہیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذبذب آیا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ فاطمہ، میں تمہیں چاہتا ہوں اور آج تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کیا میری قربت کو قبول کرنے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں؟ میرے قریب آنے کے بدلے میں تمہیں اس دنیا کی ہر آسائش ملے گی۔ روہیل نے اسے باتوں کے جال میں الجھانے کی کوشش کی۔ فاطمہ نے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، سر، اگر آپ واقعی مجھے چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں۔ میں اپنا سب کچھ آپ کو دان کر دوں گی۔ آپ کے اور اپنی عمر کے فرق کو بھول کر پورے دل سے آپ کو قبول کر لوں گی۔ یہ سب زبردستی کر کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ فاطمہ نے مضبوط لہجے میں اپنا موقف اس کے سامنے رکھا۔ وہ عزت کی چھت چاہتی تھی۔ وہ چھت دینے والا روہیل بھی ہوتا تو اسے منظور تھا۔ نکاح؟ روہیل نے چونک کر کہا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، نکاح، فاطمہ نے سختی سے کہا۔ محبت زبردستی سے نہیں، عزت سے جیتی جاتی ہے۔ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ مجھے چاہتے ہیں تو نکاح کریں اور ثابت کریں، ورنہ مجھے چھوڑ دیں، میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی باتیں سن کر روہیل کے چہرے پر لمحہ بلمحہ بدلتے جذبات واضح تھے۔ ضد، غصہ اور کہیں گہرائی میں چھپی ہوئی نرمی سب ایک ساتھ نمایاں ہو رہے تھے۔ تم جانتی ہو نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، روہیل نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ اور زبردستی کرنا مذاق ہے؟ فاطمہ نے بھی دو بدو جواب دیا۔ محبت کا دوسرا نام عزت اور ذمہ داری ہے، اور نکاح ہی وہ راستہ ہے جو دونوں کو ثابت کرتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو مان لیں آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ فاطمہ نے روہیل کی آنکھوں میں جھانک کر بے خوفی سے کہا۔ وہ خود کو جتنا بھی عقل مند سمجھ لیتی، لیکن اس کا سامنا ایک گھاک شکاری سے تھا۔ میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کا مطالبہ تو ایسے کر رہی ہو جیسے کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں ایک خریدی ہوئی لڑکی کے ساتھ نکاح کے بغیر ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، روہیل نے انتہائی غرور سے کہا۔ اس کی بات سن کر فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ فاطمہ کی آواز لرز رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان تھا۔
تمہیں یہ حقیقت شاید ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ تم وہ لڑکی ہو جسے میں نے انم بیگم سے خریدا تھا۔ تمہاری قیمت پہلے ہی چکائی جا چکی ہے۔ روہیل نے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے بم پھوڑا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں حیرانی اور صدمہ تھا۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ روہیل وہ شخص ہے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، وہی اس کا خریدار ہے۔ تم نے مجھے خریدا؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ روہیل نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں فاطمہ، میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے، اسی لیے اب تم پر میرا اختیار ہے۔ تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ میری مرضی سے کرنا ہوگا۔ نکاح کی ضرورت نہیں، تمہاری قیمت میں سب کچھ شامل ہے۔ روہیل نے اس کے بالوں کی آوارہ لٹ کو اپنی انگلی سے لپیٹتے ہوئے کہا، آپ تو کہہ رہے تھے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت کرتے ہیں تو مجھ سے شادی کر لیں پلیز۔ فاطمہ کی بات سن کر روہیل مسکرانے لگا۔ میں اب تک کئی لڑکیوں کے ساتھ محبت بھری راتیں گزار چکا ہوں، تو کیا ان سب سے نکاح کر لیتا؟ وہ اب بھی اس کے بالوں کی لٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ صرف جھوٹی طاقت کی جھلک ہے۔ عزت، محبت اور انسانیت آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ فاطمہ نے نفرت انگیز لہجے سے کہا۔ اسے اپنے سامنے کھڑے شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں شاید ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ تمہاری عزت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے فاطمہ، اسی لیے اب یہ ڈرامے بازی ختم کر دو اور مسکراتے ہوئے خود کو مجھے سونپ دو۔ زبردستی کرنا میری عادت میں نہیں ہے۔ روہیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے اس لڑکی کی نہیں، تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے مجھے خریدا ہے تو یہ آپ کی کم ظرفی ہے۔ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، اور میں اپنی عزت کی قیمت نہیں لگنے دوں گی۔ میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ فاطمہ نے درستی سے کہہ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ تم جو چاہو سوچو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور ہاں، اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں انم بیگم کے پاس واپس چھوڑ دوں گا۔ پھر ہر رات ایک نیا مرد تم پر محبت نچھاور کرے گا۔ روہیل کے الفاظ فاطمہ کے دل میں نیزے کی مانند چبھے تھے۔ دروازے کی طرف بڑھتے قدم تھم چکے تھے۔ میں نے تمہیں خریدا ہے اور اب تم میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، روہیل نے طنزیہ لہجے میں کہہ کر اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ فاطمہ کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے جسم کی حرکت کی سکت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود کو بچا نہیں سکے گی۔ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ اب میری ملکیت ہے، اور میں جو چاہوں گا وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر روہیل نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے مضبوطی سے اپنی طرف کھینچا، اور وہ مزاحمت کی ہمت بھی نہیں کر سکی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اس لمحے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ فاطمہ کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ ان آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روہیل کا تسلط اس پر مضبوط ہوتا گیا اور اس کی عزت کی قیمت چکائی جا چکی تھی۔ فاطمہ روہیل کے گھر میں ایک زندہ لاش کی طرح رہ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تلاش کر پا رہی تھی۔ روہیل کا ہر حکم، ہر بات اس کی زندگی کے لیے قانون بن چکی تھی۔ وہ ایک ایسی روٹین میں جکڑی ہوئی تھی جہاں اسے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد سناٹا تھا، اور اس کے چہرے پر غم کا بوجھ تھا جو ہر لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ صرف جسمانی طور پر زندہ تھی۔ اس کے اندر کوئی جذبہ، کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ ہر دن بس گزار رہی تھی۔ وہ اس امید میں شاید کوئی دن آئے گا جب وہ اس ستم گری سے آزاد ہو سکے گی، لیکن یہ امید بھی دھندلا چکی تھی۔ روہیل ہر بار اس کے قریب آ کر اپنی منمانی کرتا، اور وہ بے بسی کے عالم میں سے برداشت کرتی۔ اسے لگتا جیسے اس کی عزت، اس کی خواہش، سب کچھ اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ سوچتی کہ کیا یہ سچ میں اس کی تقدیر ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے اب ایسی زندگی گزارے گی؟ فاطمہ کا دل چھوٹا پڑتا جا رہا تھا، جیسے وہ خود میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جو کبھی اپنے خوابوں اور خواہشوں سے جیتی تھی، آج وہ صرف ایک جسم بن کر رہ گئی تھی۔ روہیل مجبوری کے تحت اس سے نکاح کر چکا تھا، کیونکہ انم بیگم اسے دھمکیاں دے رہی تھی کہ وہ پولیس کو کہے گی کہ روہیل ملک نے یتیم خانے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ فاطمہ ساجد، کیا آپ کو روہیل ملک نے اغوا کیا تھا اور اب زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ پولیس کے پوچھنے پر فاطمہ نے روہیل کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت بہت پریشان نظر آ رہا تھا، کیونکہ اگر فاطمہ ہاں کہہ دیتی، اس کی ساری ساکھ مٹی کا ڈھیر بن جاتی۔
فاطمہ کا دل چاہ رہا تھا وہ ہاں کہہ دے، لیکن وہ جانتی تھی ایسی صورت میں انم بیگم اس کی دعوے دار بن کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی اور پھر اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہیں انسپکٹر صاحب، میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ فاطمہ کی بات سن کر روہیل نے سکون کا سانس لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا فاطمہ نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ روہیل کا بیہیو اس کے ساتھ کافی حد تک نرم ہو گیا تھا، لیکن فاطمہ کو اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے نہیں جانے دیں گے تو میں پولیس کے پاس چلی جاؤں گی۔ فاطمہ کی بات سن کر روہیل دنگ رہ گیا۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا، اب تم میری بیوی ہو، پولیس اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، روہیل نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ چاہ کر بھی فاطمہ کے ساتھ سختی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی دولت، آپ کا روب مجھے خرید لے گا؟ نہیں، مجھے خریدنے کی کوشش کرنے والے بہت آئے تھے، مگر میں ان سب کا مقابلہ کر چکی ہوں۔ میں ایک یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، مگر میں اب اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ آپ نے دل بھر کر میرے وجود کو استعمال کر لیا، میں مجبور تھی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی، لیکن اب اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں انم بیگم کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کے خلاف پولیس میں کمپلین کر دوں گی۔ فاطمہ کے لہجے میں جو شدت تھی وہ روہیل کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہاری یہ ضد تمہیں بہت نقصان پہنچا سکتی ہے فاطمہ، دنیا اتنی رحم دل نہیں ہے جتنی تم ہو، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ روہیل اسے کسی بھی طرح یہاں روک لینا چاہتا تھا۔ اب تک آپ میری مرضی کے بغیر ہی سب کچھ کرتے رہے ہیں، میں آپ پر اعتبار نہیں کر سکتی، یہ میری جنگ ہے، میں اپنی جنگ خود لڑوں گی، چاہے مجھے اپنی جان بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ کہہ کر فاطمہ چلی گئی۔ روہیل اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، وہ غصے اور شرمندگی کے عجیب امتزاج میں مبتلا تھا۔ یہ لڑکی میرے قابو میں نہیں آئے گی، لیکن کیا میں واقعی اسے قابو کرنا چاہتا ہوں؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ روہیل نے ایک سگریٹ جلایا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن فاطمہ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ فاطمہ نے یہ رات خوف اور بے چینی میں گزاری۔ صبح کے سورج کی روشنی نے اسے تھوڑا سکون دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ روہیل سے بات کرے گی اور اسے صاف الفاظ میں بتائے گی کہ اسے ہر حال میں یہاں سے جانا ہے۔ صاحب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رشیدہ کے کہنے پر وہ ڈائننگ روم کی طرف آئی۔ روہیل ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، فاطمہ نے دھیرے سے کہا۔ بیٹھو، روہیل نے اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی۔ فاطمہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں یہاں مزید ایک دن بھی رہ نہیں سکتی، مجھے جانے دیں۔ روہیل نے اپنے چائے کے کپ کو میز پر رکھا اور اسے غور سے دیکھا۔ اور کہاں جاؤ گی؟ تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ جگہ چھوڑنی ہے، وہ جگہ جہاں میری عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں، فاطمہ نے تلخی سے کہا۔ روہیل نے گہری سانس لی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں یہاں قید کیا ہوا ہے؟ اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا تمہاری سادگی اور ضد کو برداشت نہیں کرے گی۔ فاطمہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ روہیل اسے اتنی آسانی سے جانے دے گا۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے مزید کوئی بات کیے بغیر اٹھنے لگی۔ جیسے ہی فاطمہ جانے کے لیے اٹھی، روہیل نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹھہرو، آپ نے تو کہا تھا میں جا سکتی ہوں۔ ہاں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر دنیا نے تمہیں واپس میرے دروازے پر پہنچا دیا تو پھر میری بات ماننی ہوگی۔ اس دن ہم دونوں کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہوگا، ایک ایسا آغاز جس میں نفرت نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں کچھ الگ ہی یقین تھا۔ فاطمہ نے سر ہلایا اور اپنا سامان اٹھانے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کسی بھی قیمت پر یہاں واپس نہیں آئے گی۔ روہیل اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اسے عجیب سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی میری زندگی بدل دے گی یا میری دنیا اجاڑ دے گی، وہ سوچ رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنی چھوٹی سی گٹھری اٹھائی اور بنگلے کے بڑے سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں ڈر اور آزادی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ واقعی اپنی زندگی کی سمت بدل پائے گی یا یہ سفر اسے دوبارہ کسی خطرے کی طرف لے جائے گا۔ روہیل نے اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے اسے جاتا دیکھا۔ فاطمہ، تم جتنی سادہ ہو اتنی ہی خطرناک بھی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی جلدی میرے دل پر راج کرنے لگو گی۔ میں دیکھتا ہوں تم دنیا کے وار سہ پاتی ہو یا پھر دوبارہ میرے پاس آتی ہو۔
فاطمہ کے قدم تیزی سے بنگلے کی طویل راستے سے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک یقین تھا کہ وہ اپنی زندگی کی جنگ خود لڑے گی۔ شہر کی گلی کوچے اس کے لیے اجنبی نہیں تھے، لیکن یہ اجنبی چہرے، نظروں کی چبھن اور لوگوں کے رویے اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ یہ دنیا واقعی اتنی سنگ دل کیوں ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے پارک میں جا کر بیٹھ گئی۔ ارد گرد بچے کھیل رہے تھے اور لوگ اپنی مصروف زندگی میں مگن تھے۔ فاطمہ نے اپنی گٹری مضبوطی سے تھامی اور اللہ سے مدد مانگی۔ یا اللہ، میں تنہا ہوں لیکن تو میرے ساتھ ہے، مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنا۔ روہیل دوسری طرف اس کے اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے فاطمہ کو جانے کیوں دیا؟ کیا واقعی میں اسے سزا دینا چاہتا تھا، یا اپنی حدود آزمانا چاہتا تھا، یا شاید میں اس محبت سے بھاگ رہا ہوں جو مجھے فاطمہ سے ہو گئی ہے۔ فاطمہ پر نظر رکھو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، روہیل نے اپنے خاص ملازم کو ہدایت دی۔ اس کے الفاظ اس کے اندرونی جذبات کا عکس تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ فاطمہ محفوظ رہے، لیکن یہ اعتراف اس کی انا پر ضرب تھا۔ روہیل ملک اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا جو اس کی دسترس میں رہ کر بھی اسے خوفزدہ یا مروب نہیں ہوئی تھی۔ فاطمہ کو پارک میں بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا۔ اسے بھوک کا شدید احساس ہو رہا تھا، مگر اس کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے۔ مجھے کچھ کام ڈھونڈنا ہوگا، وہ اٹھ کر چل پڑی۔ ایک گلی میں سے ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا جہاں مزدور کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے حوصلہ کیا اور مالک سے کام مانگا۔ آپ کے پاس کسی قسم کا کام ہو تو بتائیں، میں ایمانداری سے کروں گی۔ ڈھابے کے مالک نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا، لیکن پھر اس نے سوچا وہ لڑکی سے بہت کم پیسوں پر کام کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، برتن دھونا شروع کرو۔ ایک 10-12 سال کا لڑکا اسے کچن میں لے گیا۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ روہیل کے بنگلے میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چین بیٹھا تھا۔ فاطمہ کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ کیا واقعی وہ اس دنیا کا مقابلہ کر پائے گی؟ روہیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے۔ وہ چاہتا تھا فاطمہ اپنی پوری رضامندی سے یہاں رہنے کا فیصلہ کرے۔ مجھے اسے آزاد چھوڑنا ہوگا، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی آزادی کا کیا کرتی ہے۔ ڈھابے پر کام کرتے ہوئے فاطمہ کی ہمت آزمائی جا رہی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کے طنز، مالک کی سختی اور تھکن کے باوجود وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری جگہ تو ایسے کاموں میں نہیں ہے، ایک آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ فاطمہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی۔ شام کے وقت ڈھابے کے مالک نے اسے چند روپے تھمائے۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ باہر نکلی اور سوچنے لگی، کہاں جائے؟ اللہ، تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، آگے کا راستہ بھی تو ہی دکھا دے۔ روہیل کا ملازم دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ صاحب، لڑکی ڈھابے پر کام کر رہی ہے، رات کو شاید اسے کوئی ٹھکانہ نہ ملے، اس نے روہیل کو اطلاع دی۔ روہیل نے فون بند کیا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ مجھے اسے تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر میں ابھی اس کی مدد کروں گا تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں کمزور ہوں اور شاید وہ میری مدد لے گی بھی نہیں۔ پھر اس نے اپنے ملازم کو ہدایت دی کہ وہ فاطمہ کی حفاظت کرے اور ضرورت پڑنے پر مدد فراہم کرے، لیکن خفیہ طور پر۔ فاطمہ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے ماضی میں کھو گیا۔ کیا میں فاطمہ سے اس لیے محبت کرنے لگا ہوں کیونکہ وہ فاریہ سے ملتی ہے؟ روہیل اکثر فاطمہ کو دیکھ کر ٹھٹک جاتا۔ اسے فاطمہ کو دیکھ کر اپنی ماضی کی محبت یاد آ جاتی تھی۔ فاریہ وہ لڑکی تھی جس نے روہیل کی زندگی کو محبت کی روشنی سے منور کر دیا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ ایک خوبصورت داستان کی مانند تھا۔ روہیل اور فاریہ کی ملاقات یونیورسٹی کے دنوں میں ہوئی تھی۔ فاریہ کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ روہیل ہمیشہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ وہ دونوں اکثر ساتھ وقت گزارتے، دیر تک باتیں کرتے اور ایک دوسرے کی موجودگی میں دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ فاریہ تھی ہی ایسی کہ کوئی بھی اس سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ روہیل نے فاریہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو فاریہ نے اس کا جواب محبت سے ہی دیا۔ وہ لمحہ ان کے درمیان ایک خاص تعلق کی ابتدا بن گیا۔ روہیل بہت خوش تھا۔ وہ فاریہ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب فاریہ کے گھر والوں کو روہیل کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے والدین نے اس کا رشتہ زبردستی اپنی فیملی میں طے کر دیا اور فاریہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ فاریہ کی محبت میں سرشار روہیل کے لیے یہ خبر ایک شدید دھچکے سے کم نہیں تھی۔ فاریہ کے والدین کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کا یونیورسٹی آنا بھی بند کر دیا تھا۔
اسی لیے وہ روہیل سے آخری بار مل کر ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد کبھی ان دونوں کا رابطہ نہیں ہوا۔ روہیل کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ فاریہ کی جدائی نے اس کی زندگی کو دکھ اور تنہائی سے بھر دیا تھا۔ وہ اکثر فاریہ کو یاد کرتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتوں کو اپنی یادوں میں چھپائے رکھتا۔ یہ یادیں اور درد روہیل کے دل میں آج تک زندہ تھی، لیکن اس جدائی نے اسے دوبارہ کبھی کسی عورت پر اعتبار کرنے نہیں دیا۔ اس نے شادی نہیں کی اور عورت ذات کی تذلیل کرنے کے لیے پیسوں کے عوض ان کے ساتھ راتیں گزارنے لگا۔ لیکن فاطمہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے کسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ عورت ایک پھول ہے اور اس پھول کو بہت احتیاط سے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ مرجھا نہ جائے۔ جب فاطمہ اس کے سامنے آتی تو اس کی مسکراہٹ، اس کا بے تاثر چہرہ اسے فاریہ کی یاد دلواتا تھا۔ روہیل جانتا تھا کہ فاطمہ کی آنکھوں میں وہ جذبات نہیں تھے جو فاریہ کی آنکھوں میں تھے۔ فاطمہ کی زندگی میں صرف جبر تھا اور وہ صرف جبر ایک قید کی طرح روہیل کے حکم کے تحت زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی کی حقیقتیں فاریہ کی محبت سے بہت مختلف تھیں، لیکن روہیل کو فاطمہ کے ذریعے فاریہ کی یاد ہمیشہ بے چین کرتی رہی، اور اب جب فاطمہ اس سے دور ہوئی تھی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ فاریہ کی پرچھائی نہیں بلکہ فاطمہ سے محبت کرتا تھا۔ زندگی کی 40 بہاریں گزارنے کے بعد اسے محبت کا اصل مفہوم سمجھ آیا تھا جب اس کے ملازم نے بتایا فاطمہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر اسے ایسے لگا جیسے کوئی بہت بے دردی سے اس کے جسم سے روح کھینچ رہا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا فاطمہ کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا۔ سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ ہم مریض کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگلے چند دن بہت اہم ہیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تو روہیل کا دل بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹے وہ بے بسی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا رہا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی تکلیف کو بڑھا رہا تھا۔ اگر فاطمہ کو کچھ ہو گیا، یہ سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، ہم آپ کی وائف کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی انہیں ہوش نہیں آیا۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اس کے کانوں میں سور پھونکا۔ فاطمہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت اسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ فاطمہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ، تمہیں ہارنا نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ تم ایک مضبوط لڑکی ہو۔ اب بھی تمہیں یہ جنگ جیتنی ہے۔ تمہیں زندہ رہنا ہے، اپنے لیے اور میرے لیے بھی۔ روہیل اس کا ہاتھ تھام کر کرب سے کہہ رہا تھا۔ روہیل دن رات فاطمہ کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ اپنی نیند کا۔ فاطمہ کے لیے وہ مسلسل دعائیں کرتا رہا اور ہر وقت اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ کئی دن بعد فاطمہ کی حالت میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کی زندگی خطرے سے باہر ہے، لیکن ہوش میں آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ روہیل نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کا پہرا ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر لمحہ فاطمہ کے پاس موجود رہتا، اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلائے رکھتا تھا۔ ایک صبح جب روہیل حسب معمول فاطمہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ فاطمہ کی انگلیاں ہل رہی ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فاطمہ، اس نے آہستہ سے پکارا۔ فاطمہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر دکھائی دیا، لیکن چند لمحوں بعد وہ روہیل کو پہچان گئی۔ آپ، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ روہیل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہاں، میں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فاطمہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کیونکہ تم میری زندگی ہو فاطمہ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا اور نہ اب کھونا چاہتا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تقدیر اگر تمہیں واپس میرے تک لے آئی تو تم نصیب کا لکھا سمجھ کر مجھے قبول کر لو گی، روہیل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ فاطمہ نے روہیل کی آنکھوں میں وہ خلوص دیکھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی آزادی کی بات کرتی تھی، اب اس لمحے میں خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی۔ شاید دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، اسے اس وقت کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ فاطمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ شاید مجھے یہ دیر سے سمجھ آیا کہ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، روہیل نے اعتراف کیا۔
فاطمہ نے بغیر کوئی جواب دیے آنکھیں بند کر لی۔ وہ روحیل کے ان جذبات پر یقین کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی کئی سوال تھے۔ فاطمہ، تمہیں مجھے معاف کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بس مجھے ایک موقع دو تاکہ میں اپنی محبت ثابت کر سکوں۔ فاطمہ بدستور خاموش تھی۔ روحیل نے ابھی بھی اس وقت مزید کچھ اور کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ فاطمہ کی صحت بحال ہونے لگی تھی۔ روحیل دن رات اس کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنے دل کی کیفیت کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ روحیل نے اس کے لیے جو قربانیاں دی تھیں اور جو خلوص دکھایا تھا وہ فاطمہ کو کسی نہ کسی طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن وہ تذبذب کا شکار تھے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ روحیل پر یقین کر لے، لیکن دماغ کا کہنا تھا کہ روحیل یہ سب کچھ اسے قابو میں کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ آج فاطمہ کو اسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی کہ کہاں جائے۔ فاطمہ، جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے بے حد شرمندہ ہوں، اتنا شرمندہ کہ میں خود کو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا، لیکن میں آج خدا کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی کسی لڑکی کی عزت کا سودا نہیں کروں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ فاطمہ کو سوچ میں گم دیکھ کر روحیل گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ فاطمہ نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اب اس میں دنیا کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ روحیل اس کا ایسے خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، اسی لیے بہت جلد وہ مکمل صحت یاب ہو گئی تھی۔ فاطمہ اب بھی خوش نہیں تھی، لیکن اب وہ پہلے کی طرح بے چین بھی نہیں تھی۔ اس نے روحیل کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ یہ شاید اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پیتے رہے تھے۔ فاطمہ کے چہرے پر ویسا ہی سکون تھا جو روحیل دیکھنا چاہتا تھا۔ فاطمہ، کیا ہم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتے؟ ایسی زندگی جیسی عام لوگ گزارتے ہیں۔ میں اپنے گھر کو تمہاری مسکراہٹ کے اجالے سے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں وہ رات ہم دونوں کی زندگی سے نکال دیتا جس رات نے تمہیں مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا، روحیل نے کرب سے کہا۔ فاطمہ کے چہرے پر بھی کرب کے سائے منڈلانے لگے، لیکن چند لمحوں بعد وہ پرسکون نظر آنے لگی تھی۔ اگر روحیل اس سے نکاح نہ کرتا تو اب تک نہ جانے کتنے مرد اسے اپنے بستر کی زینت بنا چکے ہوتے۔ یہ سوچ کر اس نے روحیل کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید ہمیں ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور روحیل کے کاندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ اپنی زندگی کی تمام ترسیت ناک لمحات بھلا دینا چاہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ان کے درمیان محبت کا ایک نیا رنگ ابھرنے لگا۔ فاطمہ نے روحیل کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی خوشی تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اکثر دونوں مل کر کھانے بناتے، مووی دیکھتے اور زندگی کے ان لمحوں کو جیتے جو کبھی کھو گئے تھے۔ فاطمہ، تمہیں پتہ ہے، مجھے لگتا ہے میں تمہارے بغیر زندگی کو سمجھنے میں بہت دیر لگا دی، لیکن اب میں تمہارے ہر لمحے کو خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہوں، روحیل نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر شروع کرو زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا روحیل، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہنی مون کے لیے ورلڈ ٹور پر جا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ چند ماہ بعد ایک خوشخبری نے ان کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ فاطمہ امید سے تھی۔ یہ خبر سن کر روحیل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ فاطمہ، یہ ہماری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ آج تم نے مجھے مکمل کر دیا، روحیل نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مہینے گزرتے گئے اور روحیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ فاطمہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ وہ اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتا، اس کے ساتھ ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ پر جاتا اور اس کے آرام کا تو خاص طور پر خیال رکھتا۔ بالآخر ایک حسین صبح ان کی زندگی میں ایک ننھی پری نے جنم لیا۔ روحیل نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے کہا، فاطمہ، یہ ہماری محبت کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ ہاں روحیل، شاید یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہماری محبت پر یقین دلانے کا انعام ہے۔ فاطمہ بھی بے حد خوش تھی۔ ننھی پری کی موجودگی نے ان کی زندگی کو روشنیوں سے بھر دیا۔ روحیل اور فاطمہ دونوں اپنی بیٹی کے گرد اپنی دنیا بسا چکے تھے۔ فاطمہ روحیل کو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتے دیکھتی تو اس کے دل میں سکون اور محبت کی
ایک نئی لہر دوڑ جاتی۔ یہ وہی زندگی تھی جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، محبت، خوشیاں اور ایک مکمل خاندان۔ ان کے ماضی کی تلخیاں اب محض ایک یاد بن چکی تھی، اور ان کی زندگی ایک نئی کہانی کی طرح تھی جہاں ہر دن محبت کے رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ فاطمہ اپنے ماضی کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ ایک دن پریسا کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ ماضی کے دریچوں کو کھول بیٹھی تھی۔ اسے یتیم خانے میں گزارا گیا وقت یاد آنے لگا۔ اگر مجھے اور روہیل کو امی ابو کی طرح کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پریسا کا کیا ہوگا؟ اگر پریسا کو بھی میری طرح یتیم خانے جانا پڑا تو اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ اس وہم نے اس کا سکون اور چین سب خراب کر دیا تھا۔ روہیل، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اس کا سوال سن کر روہیل ہنسنے لگا۔ اس کی محبت نے ہی تو اسے بدلا تھا۔ بیگم صاحبہ، کیا ابھی بھی محبت ثابت کرنے کے لیے کوئی پہلو باقی ہے؟ اگر ہے تو میں حاضر ہوں۔ روہیل نے ہنستے ہوئے کہا، میں مذاق نہیں کر رہی۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو انم بیگم کے خلاف کیس کریں۔ میں اس عورت کے چنگل سے معصوم لڑکیوں کو چھڑوانا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کی بات سن کر روہیل کو حیرت ہوئی۔ آج اتنے عرصے بعد تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ روہیل بے چین ہو گیا تھا۔ اسے لگا شاید انم بیگم نے پھر کچھ کیا ہے۔ بہت عرصے تک وہ فاطمہ کو روہیل کے خلاف ورغلاتی رہی تھی۔ نہیں، کچھ ہوا تو نہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم کتنے خود غرض ہوتے ہیں نا۔ میں وہاں سے نکل گئی اور ان لڑکیوں کو بھول گئی جو میری ہی طرح کسی مسیحا کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اب تک انم نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو وحشی درندوں کے حوالے کر چکی ہوگی، اور آئندہ بھی نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوری کے تحت وہاں پہنچ جائیں گی۔ فاطمہ کی بات سن کر روہیل نے سکون کا سانس لیا۔ فاطمہ پریسا کا نام لے کر روہیل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اسے اتنا عرصہ خاموش رہنے کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی روہیل کے تعلقات سیاسی لوگوں سے تھے۔ روہیل نے اس یتیم خانے کے خلاف کارروائی کرنے کا وعدہ کیا تو فاطمہ نے سکون کا سانس لیا۔ روہیل نے ابتدا میں تحقیقات شروع کروائیں، اور جلدی اسے معلوم ہوا کہ انم بیگم اور اس کے ساتھی یتیم بچیوں سے دھندا کروا کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ ان کی زیادتیوں میں بچوں سے محنت کرانا، انہیں مناسب خوراک اور تعلیم نہ دینا اور بدترین حالات میں رکھنا شامل ہے۔ روہیل نے انم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے انتھک محنت کی، کیونکہ یہ کیس بہت پیچیدہ تھا۔ انم بیگم نے علاقے کی پولیس تک کو خرید رکھا تھا۔ کچھ سیاسی شخصیات بھی اس کالے دھندے میں ملوث تھیں، اسی لیے تو اب تک ان کا دھندا زور و شور سے چل رہا تھا۔ روہیل کی قسمت اچھی تھی کہ جنرل الیکشن ہوئے اور اس کا یونیورسٹی کا دوست منور خان MNA بن گیا شہر کا۔ منور خان نے یتیم خانے کے معاملے کو ذاتی طور پر ڈیل کیا، جس کے نتیجے میں انم اور اس کے ساتھی بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ درجنوں معصوم لڑکیوں کو بچا لیا گیا تھا۔ روہیل، آج میں بہت خوش ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری زندگی میں شامل ہو۔ فاطمہ کی بات سن کر روہیل کو محسوس ہوا جیسے اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ جب سے پریسا پیدا ہوئی تھی وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ بڑے کہتے ہیں ماں باپ کے کیے کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ وہ ہر نماز میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ جب فاطمہ نے انم کے خلاف کارروائی کرنے کی بات کی تو اسے لگا جیسے اسے توبہ کا راستہ کھل گیا ہے۔ فاطمہ، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میری زندگی میں آئیں۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید اب تک میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوتا۔ توبہ کا در کھٹکھٹانے والے روہیل کی طرح کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ فاطمہ نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ روہیل اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پر نازاں تھے، اور کھڑکی سے جھانکتا چاند ان دونوں کی محبت پر نازا نظر آ رہا تھا۔